तारीख़ करब बला से कौन वाकिफ नहीं, करबला को कौन नहीं जानता। वाक़या करबला में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हकीकत क्या थी, सच क्या था, फसाना क्या था, इसके किरदार कौन थे, इससे कौन वाकिफ नहीं। ये सब बातें बहुत से लोग जानते हैं। लाइमलाइट स्टूडियो में आप दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के तारीख़ी और अहम खुतबे के हवाले से बताएंगे। सवाल ये किया गया कि यजीद की महफिल में जब हज़रत ज़ैनब कुबरा की नज़र अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खून आलूद सर पर पड़ी तो आपने जो गमनाक आवाज़ में फरियाद की उसके बारे में बताइए। आपने ऐसी गमनाक आवाज़ में फरियाद की थी जिससे सब लोगों के दिल दहल गए थे। आपने फरमाया था, ए हुसैन, ए महबूब रसूल खुदा, ए मक्का व मिना के बेटे, ए फातिमा सैयदतुज़्ज़हरा के बेटे, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी के बेटे। रावी इस वाक़या को नकल करते हुए कहता है, खुदा की कसम हज़रत ज़ैनब की इस आवाज़ से वो तमाम लोग रोने लगे जो यजीद के दरबार में बैठे हुए थे, और यजीद इस तरह खामोश बैठा हुआ था जिस तरह उसको सांप सूंघ गया हो। यजीद ने खिज़रान की लकड़ी लाने का हुक्म दिया। फिर यजीद ने उस लकड़ी को इमाम हुसैन के लबों और दांतों पर लगाया। अबू बरज़ा असलमी जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यजीद को मुखातिब करके कहा, ए यजीद, क्या तू इस छड़ी से हुसैन फर्जंद फातिमा के दंदान मुबारक पर मार रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन और इनके भाई हसन अलैहिस्सलाम के लबों और दंदान मुबारक को बोसा देते थे और फरमाते थे, तुम दोनों जवानान जन्नत के सरदार हो। जो तुम्हें कत्ल करे खुदा उसको कत्ल करे और उस पर लानत करे और उसके लिए जहन्नम को आमादा करे, और वो बहुत ख़राब जगह है। यजीद गुस्से में चीखने लगा और हुक्म दिया कि साहब रसूल को बाहर निकाल दो। यजीद अपने गुरूर में मस्त था और समझ रहा था कि करबला में कामयाब हो गया है, और उन अशार को बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा था जो उसके और आले उमैया के दीन मुबीन इस्लाम पर ईमान न रखने की जिंदा दलील है। कहता कि काश के मेरे वो बुजुर्ग जो जंग बदर में कत्ल कर दिए गए थे वो आज होते और देखते कि किस तरह कबीला खजरज नेज़ा मारने के बजाय गिरिया और जारी में मशगूल हैं। उस वक्त वो खुशी में फरियाद करते और कहते, ए यजीद, तेरे हाथ चल ना हों, मैं खंदफ की औलाद में से नहीं हूँ जो अहमद रसूल खुदा की औलाद से इंतकाम न लूँ। यहाँ पर अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई और बेहतरीन खुतबा इरशाद फरमाया, सब तारीफ़ें उस खुदा के लिए हैं जो कायनात का परवरदिगार है, और खुदा की रहमतें नाजिल हों पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा इतरत व अहले बैत पर। अम्मा बाद, बिलाखिरान लोगों का अंजाम बुरा है जिन्होंने अपने दामने हयात को बुराइयों की सयाही से दागदार करके अपने खुदा की आयात की तकज़ीब की और आयात परवरदिगार का मजाक उड़ाया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हम पर ज़मीन के गोशे और आसमान के किनारे तंग कर दिए हैं, और आले रसूल को रस्सियों और जंजीरों में जकड़ कर दर बदर फिराने से तू खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ और हम रुस्वा हुए हैं? क्या तेरे ख्याल में हम मजलूम होकर जलील हो गए और तू जालिम बनकर सरबुलंद हुआ? क्या तू समझता है कि हम पर जुल्म करके खुदा की बारगाह में तुझे शान व मकाम हासिल हो गया है? आज तू अपनी ज़ाहिरी फतह की खुशी में सरमस्त है, मुसरत व शादमानी से सरशार होकर अपने गालिब होने पर इत्तरा रहा है, और जमामदारी खिलाफत के हमारे मुसलमान हुकूक को गस्ब करके खुशी व सुरूर का जश्न मनाने में मसरूफ़ है। अपनी गलत सोच पर मगरूर न हो और होश की सांस ले। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हक़ का इनकार करने वाले ये ख्याल न करें कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने इन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि जी भरकर अपने गुनाहों में इजाफा कर लें, और इनके लिए खौफनाक अजाब मुअय्यन किया जा चुका है। उसके बाद फरमाया, ए तलक़ा के बेटे, आज़ाद करदा गुलामों की औलाद, क्या ये तेरा इंसाफ है कि तूने अपनी मसरूआत और लौंडियों को चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके पर्दे में बिठा रखा है, जबकि रसूल ज़ादियों को सरबरहना दरबदर फिरा रहा है? तूने मुख़द्दिरात इस्मत की चादरें लूट लीं और उनकी बेहुरमती का मुर्तकिब हुआ। तेरे हुक्म पर अस्किया ने रसूल ज़ादियों को बेनकाब करके शहर बशहर फिराया। तेरे हुक्म पर दुश्मनाने खुदा अहले बैत रसूल की पाक दामनी मस्तूरात को नंगे सर लोगों के हुजूम में ले आए।
اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف و کمینے کی نگاہیں ان پاک بیویوں کے ننگوں سروں پر جمی ہیں۔ آج رسول زادیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں، آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد مجاہد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی کیا توقع ہو سکتی ہے جس کی ماں نے پاکیزہ لوگوں کے جگر کو چبایا ہو، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس نے شہیدوں کا خون پی رکھا ہو۔ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آئی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کرتا ہے؟ اے یزید، تو کیوں خوش نہ ہو اور فخر و مبادات کے قصے اور قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے فرزند رسول خدا اور عبد المطلب کے خاندانی ستاروں کا خون بہا کر ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے، اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گناہوں جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول کو قتل کر کے اپنے بد نہاد اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ وہ تیری آواز سن رہے ہیں۔ جلدی نہ کر، ان قریب تو بھی اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ جا ملے گا، اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تو ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستمگروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے خدا تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اے یزید، خدا کی قسم، تو نے جو ظلم کیا ہے یہ اپنے ساتھ ظلم کیا ہے۔ تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال چاکی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا، اور تجھ سے تیرے اس گناہوں جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے اولاد رسول کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو کیوں در بدر پھرایا، نیز رسول کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے وہ مر چکے ہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور بارگاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ کہ تو نے جو ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے، اور جبرائیل امین آل رسول کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ ناتوانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اور اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بدنہاد برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے، اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ میری نظر میں تو ایک نہایت پست اور گھٹیا شخص ہے جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر تو مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی، اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔
اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور اس سے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بدکرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہر حال میں اسی کی عنایات اور عدل و انصاف پر ہمارا بھروسہ ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پالے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا، جب منادی ندا کرے گا کہ ظالم و ستمگر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدا قدوس کی بارگاہ میں سپاس گزار ہیں کہ ہمارے خاندان کے پہلے فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سعادت و مغفرت سے بہرہ مند فرمایا، اور امام حسین کو شہادت و رحمت کی نعمتوں سے نوازا۔ ہم بارگاہ عزدی میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے، اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں، اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ یہ خطبہ تاریخ اسلام کا بہت ہی فصیح اور طاقتور خطبہ ہے۔ گویا اس خطبے میں علی ابن طالب کی بلند و بالا روح اور بے نظیر شجاعت ان کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ کی زبان پر جاری ہو گئی ہے، جو اسی زبان و لہجہ اور اسی منطق میں تقریر کی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اہل بیت پر رحمتوں کا نزول کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔